آئی ایم محمد اظہر الدین شیخ فرام تعلیم روزگار صحت اردو میگزین اورنگ آباد۔ اس سے پہلے ہم نے سورہ النمل کا ترجمہ پڑھا تھا۔ اب ہم سورہ القصص قصص کے معنی ہوتے ہیں قصے کے، تو سورہ القصص کا ترجمہ پڑھیں گے۔ سورہ نمبر 28 ہے یہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آیت نمبر 1 طاسین میم۔ آیت نمبر 2 یہ واضح کتاب کی آیتیں ہیں۔ آیت نمبر 3 ہم موسیٰ اور فرعون کا کچھ حال تم کو ٹھیک ٹھیک سناتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائیں۔ آیت نمبر 4 بے شک فرعون نے زمین میں سرکشی کی اور اس نے اس کے باشندوں کو یعنی وہاں رہنے والوں کو گروہوں میں تقسیم کر دیا، الگ الگ گروپس میں تقسیم کر دیا۔ ان میں سے ایک گروہ کو اس نے کمزور کر رکھا تھا، وہ ان کے لڑکوں کو ذبح کرتا تھا اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھتا تھا، بے شک وہ فساد کرنے والوں میں سے تھا۔ آیت نمبر 5 اور ہم یعنی اللہ چاہتے تھے کہ ان لوگوں پر احسان کرے جو زمین میں کمزور کر دیے گئے تھے، اور ان کو پیشوا بنائیں اور ان کو وارث بنا دیں۔ آیت نمبر 6 ان کو زمین میں اقتدار عطا کریں اور فرعون اور حامان اور ان کی فوجوں کو جو ان سے وہی دکھا دیں جس سے وہ ڈرتے تھے۔ آیت نمبر 7 اور ہم نے یعنی اللہ نے موسیٰ کی ماں کو الہام کیا کہ اس کو دودھ پلاؤ۔ تو یہ الہام کرنا یعنی کہ ایک اندیشہ ہونا یا غیبی طریقے سے ایک یہ چیز سمجھ میں آنا یا پھر اس طرح کی خبر دینا کہ جو ڈائریکٹ بھی نہ ہو اور ایک حساب سے ایک گمان کے مطابق ہو کہ اس طرح سے کرنا چاہیے، اور الہام بھی بے شک اللہ تعالیٰ ہی دلوں میں ڈالتا ہے۔ تو یہ واقعہ یوں ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تھے تو یہ جو فرعون وہاں کے جو لڑکے ہوتے تھے، لڑکی کی خبر جب آتی تھی تو وہ قتل کر دیا جاتا تھا اسے۔ تو اب انہوں نے اس کو موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں ڈال کر ایک دریا میں بہا دیا۔ یہ بھی الہام تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خبر ملی تھی۔ یہ بھی کہا جا سکتا ہے چونکہ یہ پچھلے اس میں ہے، پچھلے سورے میں، تو یہ فرشتے کے ذریعے بولو یا پھر الہام کے ذریعے، بہرحال آپ اس کا مفسرین سے معلوم کر سکتے ہیں۔ لیکن چونکہ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم تھا جس طرح سے بھی ہو، تو موسیٰ علیہ السلام کو صندوق کے طور پہ صندوق میں بند کر کے ڈال دیا گیا دریا میں، اور پھر وہ فرعون کو ملا اور اللہ نے کہا کہ ہم نے دشمن کے دل میں ان کی محبت ڈال دی، پھر اس نے ان کو اٹھایا اور وہ لے کر گیا وہاں پر۔ اس کی بھی کوئی وارث نہیں تھی، تو اس نے سوچا کہ ہو سکتا ہے یہ وارث میں سے ہو ہماری، تو پھر اس نے کسی کو ایسا بلوا بھیجا کہ کون اس کی دیکھ بھال کرے گا۔ اور پہلے زمانے میں چونکہ آیا وغیرہ لگتی تھی، کچھ رضائے مائیں ہوتی تھی جو دودھ پلاتی تھی، تو ایسا ان کے جب بہن کو پتہ چلا تھا موسیٰ علیہ السلام کی تو دوڑتے ہوئے آئی تھی، اور انہوں نے اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ایک کہا ہے کہ اس طرح سے اس نے ایک پلاننگ کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کے والدہ سے بھی ان کو دور نہیں رکھا۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ وہی فرما رہے ہیں کہ ہم نے موسیٰ کی ماں کو الہام کیا اس طرح سے کہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے گمان آئے کہ اس کو دودھ پلاؤ، پھر جب تم کو اس کی بابت ڈر ہو تو اس کو دریا میں ڈال دو، اور پھر وہ اس حساب سے کہ جب وہ مطلب دودھ پلانے کے بعد ان کو یعنی کہ وہ ایک حساب سے جتنی ان کو یعنی کہ بھوک اور پیاس کے حساب سے، باقی تو اللہ کے ذمہ ہے، لیکن جب تک کا فریضہ تھا اس کو دودھ پلانے کے بعد اس کو دریا میں ڈال دو موسیٰ علیہ السلام کو ایک صندوق میں رکھ کر۔ یہ اس طرح سے الہام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے کہا، یہاں پر اس کی وضاحت ہو گئی کیونکہ جو عورتیں ہوتی تھی وہ تو ایک حساب سے نبی اللہ تعالیٰ نے ان کو نہیں چنا تھا، یعنی کہ نبی صرف مردوں میں سے ہوتے آئے ہیں، اور اس طرح سے ان کو الہام کے ذریعے موسیٰ علیہ السلام کے والدہ کو یہ چیز اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی تھی، اور نہ اندیشہ کرو اور نہ غمگین ہو،
اور کوئی فکر مت کرو اور نہ غمگین ہو، ہم اس کو یعنی اللہ تعالیٰ اس کو تمہارے پاس لوٹا کر لائیں گے اور اس کو پیغمبروں سے بنائیں گے، اور ان کو پیغمبروں میں سے بنائیں گے۔ آیت نمبر 8، پھر اس کو فرعون کے گھر والوں نے اٹھا لیا۔ فرعون کے گھر والوں نے موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں دیکھ کر اٹھا لیا تاکہ وہ ان کے لیے دشمن ہو اور غم کا باعث بنے، تاکہ وہ ان کے لیے دشمن ہو اور غم کا باعث بنے۔ کہ ایک حساب سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ ان کے لیے دشمن اور غم کا باعث بننے والا تھا، اس کو انہوں نے اٹھا لیا۔ بے شک فرعون اور حامان اور ان کے لشکر خطا کار تھے، غلطی کرنے والے تھے وہ لوگ، فرعون اور حامان اور ان کا لشکر۔ آیت نمبر 9، اور فرعون کی بیوی نے کہا کہ یہ آنکھ کی ٹھنڈک ہے میرے لیے اور تمہارے لیے، اس کو قتل نہ کرو۔ کیا عجب ہے، کیا عجب کہ یہ ہم کو نفع دے یا ہم اس کو بیٹا بنا لیں۔ اور وہ سمجھتے نہ تھے۔ اب یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف کی ہی بات تھی، یہ سب دلوں میں ڈالنا۔ تو جو فرعون کی بیوی تھی ان کے دل میں اللہ نے ڈالا کہ تو آگ کی ٹھنڈک محسوس ہوتا ہے اور میرے لیے تمہارے لیے، اس کو قتل مت کرو، اور یہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہم کو آگے چل کے فائدہ پہنچائے اور ہم اس کو اگر بیٹا بنا لے تو۔ اور وہ سمجھتے نہ تھے کہ آگے کے اللہ تعالیٰ کیا کرنا چاہ رہے ہیں۔ آیت نمبر 10، اور موسیٰ کی ماں کا دل بے چین ہو گیا۔ اور ادھر کا حال پھر کہ موسیٰ علیہ السلام کے والدہ کا دل بے چین ہو گیا کہ کیا ہو رہا ہوگا، ایک لقطۂ جگر جو میسر ہوا اسے اس طرح سے صندوق میں ڈال کر دریا میں ڈال دیا گیا، تب اس کے ساتھ کیا ہوا ہوگا۔ الگ الگ قسم سے ظاہری بات ہے کہ وسوسے آ سکتے ہیں کہ کوئی مگرمچھ خدا نخواستہ ایسا نہ ہو گیا ہو، فلاں ولا یہ چیزیں۔ تو ان کا دل بے چین ہو گیا، قریب تھا کہ وہ اس کو اظہار کر دے اگر ہم اس کے دل کو نہ سنبھالتے کہ وہ یقین کرنے والوں میں سے رہے۔ کہ قریب ایسا تھا کہ اب اس بے چینی کی وجہ سے ایک تو وہ یعنی کہ مارکیٹ میں 4 لوگوں میں یعنی کہ لوگوں کو بھی پتہ نہیں تھا نا کہ جو ان کے گھر میں اس طرح سے بیٹا پیدا ہوا ہے، تو اگر وہ لوگوں کو پتہ چل جاتا تو پھر وہ بات فرعون تک پہنچ جاتی تھی، اور پھر جب اسے پتہ چلتا تھا کہ یہ ان کا بچہ ہے تو پھر وہ ان کو قتل کر ڈالتا تھا۔ چونکہ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتایا کہ 2 گروہ میں اس نے بانٹ رکھا تھا، تاکہ ایک حساب سے ہو سکتا ہے کہ کچھ اگر ایمان والے ہو اس میں سے، وہ ایک بات ہو سکتی ہے کہ ایمان والوں کے پاس کے جو بچے ہیں انہیں وہ قتل کر رہا ہو۔ تو اس سے پہلے جو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ باشندوں کو 2 حصوں میں 2 گروہوں میں تقسیم کر دیا تھا اس میں یہ بات ہو سکتی ہے ایک تو اگر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ ان کے موسیٰ علیہ السلام کے والدہ کے دل کو نہ سنبھالتے تو ہو سکتا کہ وہ ظاہر کر دیتی یہ بات، تو پھر اب وہ سب میں مچ جاتا بوال، اور کہ وہ یقین کرنے والوں میں سے رہے، کہ اگر دل قریب تھا کہ وہ اس کو ظاہر کرتے اگر ہم اس کے دل کو نہ سنبھالتے کہ وہ یقین کرنے والوں میں سے رہے، کہ وہ یقین کرنے والوں میں سے رہے اس کی وجہ سے۔ آیت نمبر 11، اور اس نے اس کی بہن سے کہا کہ تو اس کے پیچھے پیچھے جا، تو وہ اس کو اجنبی بن کر دیکھتی رہی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے والدہ نے ان کی بہن سے یہ بھی کہہ دیا تھا، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے یعنی ان کی بیٹی سے، کہ ان کا پیچھے پیچھے جا جہاں تک وہ صندوق جا رہا ہے، اور اس کو اجنبی بن کے یعنی کہ ایک بے رخ ہو کر ایک انجان کی طرح دیکھتی رہے، اور ان لوگوں کو خبر نہیں ہوئی، اور وہ لوگ جو تھے آس پاس ان کو کچھ خبر نہیں ہوئی۔ آیت نمبر 12، اور ہم نے یعنی اللہ نے پہلے ہی موسیٰ سے دائیوں کو روک رکھا تھا۔ تو اب مفسرین یہ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا یہ حل تھا کہ جو بھی دائی ایسا تھا کہ پہلے شروع میں الگ الگ دائیاں تجویز کی گئی، وہ آئیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام ان سے سنبھل نہیں پا رہے تھے۔ وہ ایک تو کہا جا سکتا ہے کہ مفسرین کہتے ہیں کہ وہ اس طرح سے بلک کر روتے تھے، یعنی کہ بہت زیادہ کہ وہ ان سے سنبھالے نہ جاتے تھے، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو دوسرے دائیاں تھیں ان سے روک رکھا تھا اس طرح سے موسیٰ علیہ السلام کو۔ تو لڑکی نے کہا کیا میں تم کو ایسے گھر والوں کا پتہ دوں جو اس کو تمہارے لیے پالے اور وہ اس کی خیر خواہی کرے؟ تب چونکہ یہ دیکھ رہی تھی ان کی بہن موسیٰ علیہ السلام کی، تو اس نے ان کو کہا کہ ایسے گھر والوں کا میں پتہ بتا سکتی ہوں جو کہ وہ اس کو یہ جو بچہ ہے اسے تمہارے لیے پالیں گے
اور اس کی خیر خواہی اس کے لیے اچھا چاہیں گے۔ آیت نمبر 13 پس ہم نے یعنی اللہ نے اس کو اس کی ماں کی طرف لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی ماں کی طرف لوٹا دیا تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے کہ وہ بہت زیادہ جو غمگین رہ رہی تھی۔ تب جیسے کہ جب بھی بچہ مل جائے گا تو بہت ہی خوشی کا الگ عالم ہوگا، تو ان کی آنکھیں اس سے ٹھنڈی ہو اور وہ غمگین نہ ہو، اور تاکہ وہ جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور ایک حساب سے اللہ کا وعدہ تو سچا ہے مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ آیت نمبر 14 اور جب موسیٰ اپنی جوانی کو پہنچا اور پورا ہو گیا تو ہم نے یعنی اللہ نے اس کو حکمت اور علم عطا کیا، اور ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام جوانی کو پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت اور علم عطا کیا اور کہا کہ ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو، جو نیک و کار ہوتے ہیں اور نیکی کرنے والے ہوتے ہیں انہیں اسی طرح سے بدلہ دیتے ہیں۔ آیت نمبر 15 اور شہر میں وہ ایسے وقت داخل ہوا جبکہ شہر والے غفلت میں تھے، تو اس نے وہاں 2 آدمیوں کو لڑتے ہوئے پایا۔ تو موسیٰ علیہ السلام پھر جب جوانی کو اور جب اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت اور علم عطا کیا تو وہ ایسے شہر میں ایسے وقت داخل ہوئے کہ شہر والے غفلت میں تھے۔ تو ہو سکتا ہے کہ جب شہر آرام کر رہا ہو، رات کا وقت ہو، تو وہاں انہوں نے 2 آدمیوں کو لڑتے ہوئے دیکھا۔ ایک اس کی اپنی قوم کا تھا اور دوسرا دشمنوں میں سے تھا، کہ 2 جو گروہ میں فرعون نے بانٹ رکھا تھا، ایک مشرک والے جو شرک کرتے تھے اور ایک جو ہے تو ان کی قوم سے جو اللہ کو یاد کرتے تھے، تو وہ دوسرا دشمنوں میں سے تھا۔ تو جو اس کی قوم میں سے تھا اس نے اس کے خلاف مدد طلب کی جو اس کے دشمنوں میں سے تھا۔ تو جو ان کی قوم میں سے تھا انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو یعنی کہ ایک مدد کے لیے کہا، مدد طلب کی کہ میری مدد کرو، اور جو دشمن کی قوم سے تھا، جو دشمنوں میں سے تھا، اس کے خلاف یعنی کہ اس کے اپوزیشن میں۔ بس موسیٰ نے اس کو گھوسا مارا، تو موسیٰ علیہ السلام نے ایک گھوسا اسے مارا، پھر اس کا کام تمام کر دیا۔ تو اس سے یہ بات بھی ظاہر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بہت زیادہ طاقتور بھی تھے، تو انہوں نے اس کو ایک گھوسا مارا اور وہ اس کی وجہ سے یعنی کہ اس کو اتنا شدید لگا کہ وہ وہیں پر مر گیا، اس کا کام تمام کر دیا۔ موسیٰ نے کہا کہ شیطان کے کام سے ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ان کا ارادہ تو اس کو قتل کرنے کا یا پھر ہلاک کرنے کا نہ تھا، تو یہ شیطان کے کام سے ہے۔ بے شک وہ دشمن ہے کھلا ہے گمراہ کرنے والا، اور بے شک وہ دشمن ہے گمراہی میں مبتلا کر دینے والا۔ آیت نمبر 16 اس نے کہا کہ اے میرے رب، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، بس تو مجھ کو بخش دے۔ تو خدا نے اس کو بخش دیا۔ تو اس پر موسیٰ علیہ السلام بہت یعنی شرمندہ بھی ہوئے کہ اس طرح سے یعنی کہ ان کا ارادہ تو نہیں تھا، لیکن شیطان نے کچھ اس طرح سے وہ چیز کی کہ اب وہ اس کا جو مر گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگتے ہوئے کہا کہ اے میرے رب، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، بس تو مجھ کو بخش دے۔ تو خدا نے یعنی اللہ نے ان کو بخش دیا، بے شک وہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 17 اس نے کہا کہ اے میرے رب، جیسا تو نے میرے اوپر فضل کیا تو میں کبھی مجرموں کا مددگار نہیں بنوں گا۔ اے میرے رب، جیسا تو نے میرے اوپر فضل کیا تو میں کبھی مجرموں کا مددگار نہیں بنوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تو نے میرے اوپر تو فضل کر دیا ہے، لیکن اب میں کبھی مجرم جو رہیں گے تو مجرموں کا کبھی مددگار نہیں بنوں گا، جو جرم کرتے ہیں اس میں جرم والوں میں شامل نہیں ہوں گا۔ آیت نمبر 18 پھر صبح کو وہ شہر میں اٹھا ڈرتا ہوا۔ صبح کو اب چونکہ اب وہ ایک قتل ہو گیا تو دشمن قوم سے، تو اب وہاں پر جو بوال مچا ہوگا کہ ایک دوسرے فرقے کے اس میں تو فرقہ واریت کے حساب سے جو بوال یعنی آگے مچ سکتا تھا اس کا اندیشہ تھا، اور جو لڑائی جھگڑا فتنہ فسادات ہو سکتے تھے، اور قوم پہ اگر کچھ آفت آ سکتی تھی یا پھر ایسا ہو سکتا تھا کہ کون مارا ہے اس کی تفتیش پوچھ تاچھ ہو سکتی تھی۔ تو اس میں کیا ہوا کہ ان سے ڈرتے ہوئے اس گمان میں
وہ اٹھے موسیٰ علیہ السلام خبر لیتا ہوا، یہ خبر بھی لیتے ہوئے کہ کیا ماجرا چل رہا ہے مارکیٹ کا، تو دیکھا کہ وہی شخص جس نے کل مدد مانگی تھی وہی پھر اس کو مدد کے لیے پکار رہا ہے۔ تب ایسا ہوا کہ یعنی کہ ہو سکتا ہے اس کے ذریعے وہ ایسا بھی ہو کہ ایک اور ہنگامہ کھڑا ہو گیا ہو باہر۔ تو اب ایسا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ کہیں یہ تو نہیں ہوا ہو کہ کل کا جو میٹر تھا اس کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہو۔ تو وہ ڈرتے ہوئے خبر لینے کے لیے جب پہنچے تو وہی شخص جس نے کل مدد مانگا تھا تو وہ آج پھر ان کو مدد کے لیے پکار رہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے مطلب۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے موسیٰ نے اس سے کہا بے شک تم صریح گمراہ ہو، تم گمراہی کی طرف ہو۔ آیت نمبر 19 پھر جب اس نے چاہا کہ اس کو پکڑے جو ان دونوں کا دشمن تھا تو اس نے کہا کہ اے موسیٰ کیا تم مجھ کو قتل کرنا چاہتے ہو جس طرح تم نے کل ایک شخص کو قتل کیا؟ تو جو مخالف اپوزیشن والا پارٹی کا تھا دشمنان سے، تو اس نے مطلب پھر جب اس نے چاہا کہ اس کو پکڑے جو ان دونوں کا دشمن تھا، ان دونوں کا دشمن مطلب اس کو پکڑے جو ان دونوں کا دشمن تھا، جو یعنی کہ جو دشمن قوم سے تھا، کہ موسیٰ علیہ السلام نے شاید ہو سکتا ہے کہ یہ چاہا ہو کہ اس کو پکڑے کہ جو دونوں قوم کا دشمن تھا وہ مشرک۔ تو اس نے یہ کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، اے موسیٰ کیا تم مجھ کو قتل کرنا چاہتے ہو جس طرح کل تم نے کل ایک شخص کو قتل کر دیا، کہ تم نے کل جس طرح سے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا اس طرح کیا تم مجھ کو بھی قتل کر دینا چاہتے ہو؟ تم تو زمین میں سرکش بن کر رہنا چاہتے ہو، کہ پھر اس طرح سے تو تم ایک طرح سے فسادی اور فساد مچانے والے بن کر رہنا چاہتے ہوں گے۔ تم صلح کرنے والوں میں سے بننا نہیں چاہتے، اور یہ کہ تم صلح کرنے والے، جھگڑے ختم کرنے والے اور فساد کو روکنے والوں میں سے بننا نہیں چاہتے، اس طرح سے اس نے کہا۔ آیت نمبر 20 اور ایک شخص شہر کے کنارے سے دوڑتا ہوا آیا، ایک شخص ایک شہر کے کنارے سے دوڑتا ہوا آیا، اس نے کہا اے موسیٰ دربار والے مشورہ کر رہے ہیں کہ وہ تم کو مار ڈالے۔ کہ اب یہ جو پچھلا جو شخص تھا، اب اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس میں کچھ واقعہ نہیں آیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو بھی پکڑنے کی بس کوشش کی تھی، لیکن پھر انہوں نے جو شخص مدد مانگ رہا تھا اس کو یہ کہہ دیا کہ تم صریح گمراہی میں ہو، گمراہ ہو۔ تو وہ حساب سے انہوں نے شاید اس کو قتل نہیں کیا، اور اس نے جو کہا تھا کہ تم اس طرح سے کر کے کیا زمین میں فساد وغیرہ مچانا چاہتے ہو، تو اس حساب سے ہو سکتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پر وہ معاملہ سلجھ گیا ہو۔ پھر بعد میں ایک شخص شہر کے کنارے سے دوڑتا ہوا آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ بتانے کہ دربار والے مشورہ کر رہے ہیں کہ جو اس سے پہلے جو شخص کا جو قتل ہوا تھا تو وہ اس کے وجہ سے تم کو مار ڈالے، بس تم نکل جاؤ، میں تمہارے خیر خواہوں میں سے ہوں، کہ تم یہاں سے بستی سے نکل جاؤ، میں تمہارے خیر خواہوں میں سے، تمہارا اچھا چاہنے والوں میں سے ہوں۔ آیت نمبر 21 پھر وہ وہاں سے نکلا ڈرتا ہوا، خبر لیتا ہوا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکل گئے ڈرتے ہوئے اور خبر لیتے ہوئے کہ کیا حل چال چل رہا ہے۔ اس نے کہا کہ اے میرے رب مجھے ظالم لوگوں سے نجات دے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اور دعا مانگی اللہ سے کہ اے میرے رب مجھے ظالم لوگوں سے نجات دے، ان سے چھٹکارا دلا۔ آیت نمبر 22 اور جب اس نے مدین کا رخ کیا تو اس نے کہا امید ہے کہ میرا رب مجھ کو سیدھا راستہ دکھا دے۔ تو جب مدین کا رخ کیا انہوں نے ایک قوم کا، مدین جس طرح سے بھی اسے پروننسیشن ہو، تو اس قوم کی طرف کا جب انہوں نے رخ کیا تو انہوں نے کہا کہ امید ہے کہ میرا رب اللہ تعالیٰ مجھے سیدھا راستہ دکھا دے۔ آیت نمبر 23 اور جب وہ مدین کے پاس پہنچا تو وہاں اس نے لوگوں کی ایک جماعت کو پانی پلاتے ہوئے پایا۔ تو وہاں کیا ہو رہا تھا کہ لوگ ایک جماعت پانی پلا رہی تھی، یعنی کنویں سے وہ پانی نکال رہے تھے، اور ان سے الگ ایک طرف دو عورتوں کو دیکھا، اور ان سے ہٹ کر دو الگ طرف یہ عورتیں کھڑی ہوئی تھیں، تو ان کو دیکھا موسیٰ علیہ السلام نے۔ موسیٰ نے ان سے پوچھا کہ تمہارا کیا ماجرا ہے، تم کیوں ایسی کھڑی ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم پانی نہیں پلاتے جب تک چرواہے اپنی بکریاں نہ ہٹا لیں۔
تو اب یہ پانی پلا رہے تھے، مطلب وہ ان کے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے، اور یہ تب تک نہیں پلانے جا رہی تھی کہ جب تک چرواہے اپنی بکریاں وہاں سے ہٹا نہ لیں، کہ جن جانوروں کو پانی پلایا جا رہا تھا انہیں وہ وہاں سے ہٹا نہ لیں۔ اور اس سے یہاں پر یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ یہ ایک حساب سے پیغمبر کی ہی بیٹیاں تھی، تو ایک حساب سے یہ گوشے پردے کی بھی یہ بات ہے کہ وہ مردوں کے پاس جا کر وہاں سے ان کے ساتھ مل کر پانی نہیں پلا رہی تھی، انہوں نے یہ بہتر سمجھا کہ ان کے ہٹنے کے بعد وہ وہاں جائے اور پھر بعد میں پانی پلائے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم پانی نہیں پلاتے جب تک چرواہے اپنی بکریاں نہ ہٹا لیں، کہ وہ جب چلے جائیں گے جب ہم جا کر پانی پلائیں گے، اور ہمارا باپ بہت بوڑھا ہے اور پانی لانے کا معاملہ ہو یا پھر پانی گھر لے جانے کا معاملہ ہو، تو اب یہ اس میں یہ بھی انہوں نے بتا دی، ایک اس میں یہ رکھ دیا کہ بھائی ان کی جو عذر ہے، ان کی جو مجبوری ہے کہ گھر سے نکلی بھی ہے۔ اب کچھ لوگ کہیں گے کہ اگر اتنا ہی گوشے پردہ ہے تو پھر گھر میں ہی رہنا تھا، کسی جینٹس کو بھیجنا تھا، تو اس وجہ سے گھر میں سے جینٹس نہیں آ پائے، اور یہ دونوں اس لیے آئے کیونکہ ان کے جو باپ تھے وہ بہت بوڑھے تھے۔ آیت نمبر 24-24، تو اس نے ان کے جانوروں کو پانی پلایا۔ تو مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اس کے نزدیک ایک اور کنواں تھا جو کہ ایسا تھا کہ جو یوز میں نہ آتا تھا، اس پہ بہت بڑا ڈھکن تھا جسے لوگ ہٹا نہیں سکتے تھے، تو چونکہ موسیٰ علیہ السلام بہت طاقتور تھے تو انہوں نے اس کو ہٹا دیا اور اس میں سے انہیں پانی نکال کر دیا اور انہوں نے جانوروں کو پلایا، اور اس طرح سے انہیں جلدی بھی آ گئے گھر، وہ اس طرح سے ہوا۔ پھر سائے کی طرف ہٹ گیا، پھر ایک طرف سے سائے کی طرف ہٹ گیا، یعنی کہ ایک حساب سے تھوڑا پردے کے حساب سے الگ ہٹ گیا۔ پھر کہا کہ اے میرا رب، تو جو چیز میری طرف اتارے میں اس کا محتاج ہوں، کہ جو چیز بھی تو میری طرف اتارے میں اس کا محتاج ہوں، اس طرح سے وہ کہہ کر ہٹ گئے۔ آیت نمبر 25-25، پھر ان دونوں میں سے ایک لڑکی آئی شرم سے چلتی ہوئی، کہ ان دونوں میں سے ایک لڑکی آئی شرم سے چلتی ہوئی، یعنی اب یہ دونوں جب چلے گئے تھے دونوں لیڈیز، تو پھر انہوں نے کیا کیا، گھر میں گئے، پھر بات چیت ہوئی ان سے متعلق کس طرح سے ہم اس لیے جلدی آ گئے، پوچھے ہوں گے ان کے والد نے۔ تو اب یہ اسی درخت کے نیچے جہاں پر یہ تھوڑا سائے میں تھوڑا، اب چونکہ وہ نکل آئے تھے ڈر سے کہ وہ لوگ مار ڈالنا چاہتے تھے، تو اس حساب سے اب ان کے کوئی گھر وغیرہ تو جانے تھا نہیں، تو انہوں نے ایک پیڑ کے نیچے جو سائے میں تھوڑا سا قیام کرنا چاہا، تو وہاں پر شاید وہ آرام کر رہے تھے۔ پھر ان دونوں میں سے ایک لڑکی آئی شرم سے چلتی ہوئی، شرم سے عاجزی سے چلتی ہوئی، اس نے کہا کہ میرا باپ آپ کو بلا رہا ہے، کہ ہمارے والد صاحب آپ کو بلا رہے ہیں کہ آپ نے ہماری خاطر جو پانی لایا، جو پانی پلایا، آپ نے ہماری خاطر جو جانوروں کو پانی پلایا، اس کا آپ کو بدلہ دینے، کہ اس کا آپ کو بدلہ دینے، کہ اس احسان کو چکانے۔ پھر جب وہ اس کے پاس آیا اور اس سے سارا قصہ بیان کیا، تو اس نے کہا کہ اندیشہ نہ کرو، تم نے ظالموں سے نجات پائی۔ تو پھر وہ جب آئے ان کے والد کے پاس اور انہوں نے سارا قصہ سنایا کہ کس طرح سے وہ آئے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ آپ فکر مت کرو، اور آپ نے ظالموں سے ایک حساب سے نجات پائی ہے، چونکہ وہ ہو سکتا تھا کہ آپ کو نقصان پہنچا سکتے تھے، اور بے شک اللہ تعالیٰ جسے بچانا چاہے وہ اسے بچاتا ہے۔ آیت نمبر 26-26، ان میں سے ایک نے کہا کہ اے باپ، اس کو ملازم رکھ لیجیے۔ اب چونکہ اب یہ گھر میں جینٹس نہ ہونے کی وجہ سے باہر نکلتے تھے، تو اب ان میں سے ایک نے تجویز کی کہ اگر اب چونکہ اب انتظام ہو گیا ہے ایک مرد کا، چونکہ اب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ گھر سے اس طرح سے نکل آئے ہیں کہ لوگ انہیں مار ڈالنا چاہتے تھے، تو اگر انہیں ملازم کی طرح رکھ لے کہ بھائی باہر کے کام بھی ہو جائے۔ اور اس سے یہ بھی بات ہوئی کہ عذر کی بنا پر جب تک یہ کام کرنے جاتے تھے باہر، عذر کی بنا پر جو لوگ کام کرتے ہیں نوکریاں وغیرہ باہر، تو جب مرد کمانے والا یا پھر ملازمت والا جب مل گیا تو انہوں نے باہر جانا ترک کر دیا۔ ایسا نہیں کہ اب یہ بھی ہے تو یہ سمجھ لو کچھ ترکاری لانے جا رہے ہیں، کچھ پھل فروٹ یعنی کچھ توڑ کر اس جنگل سے اس وقت میں، اور یہ جا رہے ہیں پانی لانے، اس طرح سے انہوں نے نہیں کیا۔ انہوں نے ملازمت کا ایک پیشہ دیا، اور جب اس کا پورا ہو گیا کہ ایک مرد کی حیثیت سے کام کرنے والا گھر میں آ گیا، تو انہوں نے باہر جانا ترک کر دیا۔ تو یہ عذر کی وجہ سے تو اس دور میں بھی انہوں نے پردے کا اس طرح سے اہتمام کیا، گوشے اور پردے کا۔ تو انہوں نے اس میں سے ایک نے یہ کہا
کہ اے باپ اے والد صاحب اس کو ملازم رکھ لیجئے، بہترین آدمی جسے آپ ملازم رکھیں وہی ہے جو مضبوط اور امانت دار ہو، کہ آپ اگر ایسے کو ملازم رکھ لے جو امانت دار بھی ہو، ایماندار، جو کہ تو چیز لانے والا وغیرہ، خیانت نہ کرنے والا، اور جو مضبوط بھی ہو، جو اچھے سے کام کر سکے یعنی کہ گھر کے، تو یہ اگر آپ ایسا سوچے، اگر سمجھے جسے آپ ملازم رکھے تو ایک حساب سے یہ اچھا ہو سکتا ہے۔ آیت نمبر 27 اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان 2 لڑکیوں میں سے ایک کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں۔ تو انہوں نے تجویز کی کہ اب چونکہ یعنی کہ اب لڑکیاں تھیں دونوں، نکاح کی عمر کو پہنچ گئے تھے، تو اس میں سے ایک کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں، اس شرط پر کہ تم 8 سال میری ملازمت کرو۔ کہ اب اس میں دور اندیشی اور حکمت یہ بھی ہو سکتی ہے، بتا نہیں سکتے کہ ان کے والد کی، کہ اب ملازم ایک غیر محرم نامحرم جب رہیں گا گھر میں تو ہو سکتا ہے کہ یہ خرافات، کیونکہ شیطان تو کھلا دشمن ہے، تو بہتر یہ ہے کہ کہیں اور، اب جب کہ امانت دار ہے، احسان کیا ہے اور اچھے خاصے بھی، اب چونکہ پیغمبر ہے تو ان میں تو کچھ زیادہ عیب نہیں ہوگا، تو انہوں نے تجویز کی کہ آپ میری ایک بچی سے نکاح اگر اس عوض پہ اگر آپ کریں گے، ایسا نہیں کہ بھائی شادی کر لے اور اب چلے جا رہا ہے، پھر اب اس کے دل سے آ رہا ہے کبھی بھی، تو ایسا نہیں، بلکہ آپ 8 سال اس شرط پر کہ تم 8 سال میری ملازمت کرو، کہ کم سے کم آپ کو 8 سال میری ملازمت کرنا ہوگا، یہاں پر رہ کر خدمت کرنا ہوگا۔ پھر اگر تم 10 سال پورے کر دو، اور اگر 10 سال پورے ہو جائے تو تمہاری طرف سے ہے، تو پھر تمہاری طرف سے ہے، اور میں تم پر مشقت ڈالنا نہیں چاہتا۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے زندہ رکھا اور اگر 10 سال اگر پورے ہو جائے اس طرح سے، تو اب میں ظلم و زیادتی تم پر نہیں کروں گا، بلکہ اب تم نے جتنی خدمت اور ملازمت کی ہوں گی تو اب تمہارے اوپر ہے، چاہو تو اپنے جو قبیلہ ہے اس کی طرف لوٹو، یا پھر یہاں پر رہ جاؤ۔ پھر اگر تم 10 سال پورے کر دو تو تمہاری طرف ہے، اور میں تم پر مشقت نہیں ڈالنا چاہتا، انشاءاللہ تم مجھ کو بھلا آدمی پاؤ گے، اور بے شک کہ میں تم پر ایسا نہیں کہ اب ملازمت کے حساب سے تکلیف دوں گا، ظلم کروں گا، زیادتی کروں گا کہ ایسا کرو ویسا کرو، احسان جتاؤں گا، تم مجھ کو بھلا آدمی پاؤ گے، کہ میں تم کو زیادہ تکلیف نہیں دوں گا کہ اب ہر چیز کرنا ہے، ایسا کرنا ہے، یعنی اس میں عاجزی اور نرمی اختیار کریں گے۔ آیت نمبر 28 اور یہ بھی اس لیے کہا کہ وہ مجبوری کی وجہ سے تھا۔ 28 موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ نے کہا کہ یہ بات میرے اور آپ کے درمیان طے ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اب چونکہ گھر سے مطلب وہاں سے بستی سے نکل آئے تھے، اور چونکہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس پرورش میں تھے جب ایک حساب سے، اور پھر وہاں سے نکل چلے آئے تھے اس وجہ سے، تو دربار میں ان کے قتل کی سازشیں ہو رہی تھی، تو ایک حساب سے اب ان کے لیے کوئی ایسا نہ تھا کہ جس سے وہ رائے لے سکے، جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ تھا کہ جب ان کے پاس جو کفالت اور سرپرستی میں جس کے تھے ان کے چچا تھے ابو طالب، تو انہوں نے جب حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو بزنس وغیرہ تجارت کرتے تھے، اور انہوں نے جب یہ پایا، وہ دوسرے جو ان کے پاس ورکر تھے ان سے سنا کرتے تھے پردے میں سے کہ اکثر کے بہت ایمانت دار امین ہیں، ان کے قصہ سنا کرتے تھے، تو انہوں نے ان کو نکاح کا پیغام بھیجا تھا جب ان کے عمر 40 سال کی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 25 کی۔ تو انہوں نے اس وقت ڈیسیجن نہیں لیا تھا کیونکہ وہ کفالت میں تھے آپ ان کے چچا کے، ابو طالب کے، تو انہوں نے ان کے پوچھنے کے بعد پھر اس کو منظوری جب ملی تو جب ان سے نکاح کیا اس طرح سے۔ اور یہاں پر اب چونکہ موسیٰ علیہ السلام خود ہی ایک حساب سے خود کفیل تھے اور کسی سے ابھی سرپرستی میں ان کے کوئی سرپرست ابھی موجود نہیں تھے ایک حساب سے دیکھا جائے تو انہوں نے اس پر اس کو قبول کیا اور کہا کہ یہ میرے اور آپ کے درمیان طے ہے، اور یہ میرے اور آپ کے درمیان طے ہے، ان دونوں مدتوں میں سے جو بھی میں پوری کروں تو مجھ پر کوئی جبر نہ ہوگا، کہ میں 8 یا 10 جو بھی آپ نے سال بتائے ہیں ان دونوں میں سے جو بھی مدت طے کر لوں گا تو اس پر پھر مجھے کوئی فورس وغیرہ نہ کریے آپ، اور اللہ ہمارے قول و قرار پر گواہ ہے، اور ہم میں جو معاہدہ اور ڈیلنگ ہو رہی طے ہو رہا ہے تو اس پر صرف اللہ ہی گواہ ہے، اس کے لیے بانڈ وغیرہ کچھ بنانے کی ضرورت نہیں، اسے اللہ گواہ ہے۔ آیت نمبر 29 پھر جب موسیٰ نے اب پوری مدت طے کر دی، تب اس طرح سے 8-10 سال جب گزر چکے، یعنی جو بھی گزر چکے ہوں گے
جب اس میں لکھا ہے کہ مدت پوری کر دی اور وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ روانہ ہوا، کہ گھر والوں کے ساتھ روانہ ہوا مطلب ان کے ساتھ جو ان کی زوجہ تھی ہوں گی کہ اب وہاں سے روانہ ہو رہے ہیں، تو اب گھر والوں کے ساتھ یعنی کہ اب زوجہ، اور ہو سکتا ہے کہ اب 8 سال میں اگر ان کے ساتھ اگر بچے تھے ہو جو بھی ہو، لیکن اب یہاں چونکہ گھر والوں کے ساتھ کہا ہوا ہے تو گھر والوں کے ساتھ ہی ہم اسے کنسیڈر کریں گے کہ گھر والوں کے ساتھ روانہ ہوا تو اس نے طور کی طرف ایک آگ دیکھی، تو کوہی طور کی طرف ایک پہاڑ تھا جس کا نام تھا طور، تو اس طرف ایک آگ دیکھی۔ تو جب چونکہ یہ اس سے پہلے جو پچھلا ایک سورہ گزرا تو اس میں اس سے متعلق بتایا گیا ہے کہ انہوں نے ایک آگ دیکھی تھی گھر والوں کے لیے، اور انہوں نے سوچا تھا کہ وہاں سے وہ آگ کا انگارہ اٹھا لے کر آؤ اور اس سے مطلب تھوڑی سی گرماہٹ ہم لے سکے، کچھ اس سے گرمی محسوس کر سکے، اور اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ بھائی وہ سردی کا دن ہو سکتے ہیں، یا پھر اس طرح سے سردی کا، اور جو جنگلات میں جو سردی ہوتی ہے اس طرح کا وہاں پر موقع ہو سکتا ہے۔ تو آگ دیکھی، اس نے اپنے گھر والوں سے کہا، اس نے طور کی طرف سے ایک آگ دیکھی، اس نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ تم ٹھہرو، میں ایک آگ دیکھی ہے، شاید میں وہاں سے کوئی خبر لے آؤں یا آگ کا انگارہ تاکہ تم تاپو، کہ ہو سکتا ہے سردی کی وجہ سے تھوڑی سی گرماہٹ آ جائے، تم یا تو میں انگارہ لے کر آ جاؤ یا پھر کیا ماجرا ہوا ہے وہاں پر، کہیں پر کچھ آگ تو نہیں لگ گئی، تو تھوڑا سا میں دیکھ کر آؤں۔ آیت نمبر 30 پھر جب وہ وہاں پہنچا تو وادی کے داہنے کنارے سے یعنی کہ سیدھے ہاتھ کی طرف سے برکت والے خطے میں درخت سے پکارا گیا، تو ایک برکت والے خطے میں درخت سے پکارا گیا، وہاں سے ایک آواز آئی، تو وہ آواز کیا تھی یہ ہم دیکھیں گے انشاءاللہ اس کے اگلے ویڈیو میں۔ آپ ویڈیو کو سبسکرائب کر کے رکھیے، بیل آئیکن دبائیے اور دوسروں کو شیئر کیجیے تاکہ آپ کو بھی ثواب جاری ملے۔ جزاک اللہ۔